السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت ماہ رمضان المبارک کی مجالس میں سے 9ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا موضوع گفتگو ہے روزہ دار کے لیے جائز کام۔ چونکہ سابقہ مجلس میں آپ نے یہ گفتگو سنی تھی کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ دار اپنا ایک دن کیسے گزارے گا، اس میں چند نقطوں کی وضاحت ہوئی تھی، اور آج کی اس مجلس میں ایسے تقریباً 10 نقطے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کے بارے میں بعض اوقات روزہ دار کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز سے آپ کے روزوں پر اثر پڑا، یا کبھی اسے خود خیال آتا ہے کہ کیا پتہ کہیں اس حرکت سے یا اس چیز سے میرے روزوں پر کوئی اثر تو نہیں پڑا، لہذا وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج کی مجلس ہے ان چیزوں کے بارے میں بات کی جائے گی جو روزہ دار کے لیے جائز ہیں، جن کے بارے میں روزہ دار کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت جنابت میں صبح کرے، یعنی روزہ دار جب صبح کو بیدار ہو تو اس پر شرعی طور پر غسل فرض ہو، چاہے وہ غسل احتلام کی وجہ سے فرض ہو یا اپنی اہلیت سے معاشرت کی وجہ سے فرض ہو۔ علا کل حال دونوں صورتوں میں یہ غسل جو ہے یا اس حالت میں جنابت کی حالت میں صبح کرنا یہ روزہ دار کے لیے جائز ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جب اپنی اہلیہ کے ساتھ شب باشی کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں صبح کو اٹھنا یہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ دار کے لیے جائز ہے۔ البتہ اسے فوراً غسل کر کے یا اگر وقت تنگ ہو تو اس صورت میں صرف وضو کر کے سحری کھا لینی چاہیے، اور فجر نماز کے بعد پھر غسل کر لینا چاہیے، جیسا کہ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دو زوج محترمہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنوبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جماع کی وجہ سے جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنابت کی حالت میں صبح کرنا روزہ دار کے روزوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے حالت روزہ میں آرام کرنا، سونا، چونکہ جب روزہ دار سحری تناول کرے اس کے بعد اگر وہ چاہے طلوع آفتاب تک بیٹھا رہے، چاشت نماز ادا کرے، جیسے کہ صالحین کی عادت ہے، اچھی عادت ہے، یا اگر وہ چاہے تو آرام کر لے، دن میں جب بھی وہ چاہے سو سکتا ہے۔ حالت روزہ میں انسان کے لیے سونا ناپسندیدہ نہیں ہے، یا حالت روزہ میں انسان کے لیے سونا منع نہیں ہے۔ البتہ فجر کی نماز کے فوراً بعد طلوع آفتاب تک سونے کے بارے میں اہل علماء کے جو ہے نا اقوال ہیں، اور اس بارے میں تقریباً راجح اور افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد انسان کو نہیں سونا چاہیے۔ وہ رزق نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے، برکت کا وقت ہوتا ہے، دعا کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی اگر انسان سوئے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی سویا تو حرام نہیں ہے، علی کل حال شرعاً حرام نہیں ہے۔ تو حالت روزہ میں بھی انسان کو دن میں کسی بھی وقت نیند کی ضرورت محسوس ہو تو وہ سو سکتا ہے، خاص طور پر قیلولہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اگر نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزوں پر کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، اور ہر وہ کام جو انسان کے اختیار سے باہر ہو
اس پر شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی انسان کی وسعت ہو، جتنی ایک نفس کی وسعت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے مکلف ٹھہراتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے جو انسان حالت روزہ میں دن کو سویا اور اگر اسے خواب وغیرہ آیا اور اس اعتبار سے اسے بغیر کسی اختیار کے احتلام ہوا تو اس احتلام سے اس پر غسل فرض ہوتا ہے، البتہ اس کے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ باضابطہ طور پر حالت روزہ میں ہے، اس کے روزوں پر کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ برابر اسی جیسا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کائی کرے تو اس کے روزے باطل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بغیر کسی عمد کے اس کے اختیار کے بغیر اسے کائی آئی تو اس کے روزوں پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ کل حال یہ میں نے سمجھنے کے لیے آپ کو مثال پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت دوبالا کرے، یہ میں نے محض مثال کے لیے آپ کو کہا۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے کہ اگر ایک انسان حالت روزہ میں از خود کسی وجہ سے اپنے جسم سے وہ پانی نکالنے کا محرک اور سبب بنا جس پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہوگا۔ پھر اس پر کیا سزا ہے وہ حالت کو دیکھ کر ہی طے کیا جا سکتا ہے کہ یہ کون سی حالت اس نے اختیار کی اور کیسا عمل اس نے کیا، تو اس اعتبار سے اس پر کیا حکم عائد ہوگا وہ تو تبھی طے کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کا کوئی اختیار نہ ہو بلکہ نیند میں وہ سویا ہوا ہو اور اسے احتلام ہو تو اس صورت میں اس کے روزوں پر کوئی اثر نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسواک کرنا روزوں کی حالت میں، مسواک کرنا روزہ دار کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور یہ روزہ دار اور غیر روزہ دار سب کے لیے مسنون ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضو، اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 887، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 252۔ تو اس اعتبار سے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو مستثنی نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے وضو کی حدیث میں روزہ دار کو مستثنی کیا۔ لقید بن صبرہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، لقید سے فرمایا کہ آپ استنشاق میں یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، البتہ جب روزہ کی حالت میں ہوگا تو اس صورت میں مبالغہ نہیں کرنا، تو وہاں روزہ دار کو مستثنی کیا۔ یہاں مسواک کا جب حکم دیا تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو مستثنی نہیں کیا، بلکہ فرمایا میری امت پر اگر میں اس چیز کو مشکل یا باعث مشقت نہ سمجھوں تو یہ امت میں روزہ دار اور غیر روزہ دار سارے شامل ہیں۔ اسی طرح دیگر احادیث ہیں اور روزہ دار کو مسواک کرنے سے منع کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ البتہ علماء نے روزہ دار کے حق میں زوال کے بعد مسواک کرنے سے اس وجہ سے بعض علماء نے روکا ہے، اس وجہ سے کہ حدیث میں آیا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے پاس مسک نامی عطر کی بو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ علماء نے کہا یہ بو زوال کے بعد نمودار ہو جاتی ہے، لہذا زوال کے بعد اگر انسان مسواک کرے تو یہ بو زائل ہو جائے گی۔ لیکن جواز کے قائلین جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ روزہ دار کے منہ کی بو کا سبب معدہ کا خالی ہونا ہے، لہذا اگر مسواک کرنے سے اسے دور بھی کیا جائے تو پھر بھی یہ بار بار نمودار ہو جاتی ہے اور مسواک کرنے کے باوجود بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے، لہذا اس طرح سے مسواک کرنے کے مسنون طریقے اور روزہ دار کے منہ کی بو کی خوشبو کے درمیان جمع کیا جا سکتا ہے۔
یعنی انسان روزہ دار روزہ کی حالت میں مسواک کرے، استعمال کرے، اس کے باوجود بار بار اس کے منہ سے وہ بو ظاہر ہوگی جس بو کا اس حدیث مبارک میں تذکرہ ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 1904 اور صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 1151 ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مسواک کا حکم دیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مانع نہیں سمجھا، لہذا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے حکم کو غیر روزہ دار کے لیے مقید نہیں کیا، یا اگر روزہ دار کے لیے رکھا تو زوال سے پہلے اور زوال کے بعد والے وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا، لہذا ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جواز میں کوئی حرج نہیں۔ رہی بات ٹوتھ پیسٹ کی، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مسواک بہت اچھی چیز ہے دانتوں کے لیے، اور جو لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہیں تو اختلاف سے نکلنے کے لیے اور اپنے روزوں کو بچانے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر، یعنی افطار سے لے کر کے فجر کے وقت تک ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں۔ کیا ضرورت ہے کہ جان بوجھ کر وہ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیں اور اس طرح سے اپنے روزوں کو شک میں ڈالیں؟ تو ٹوتھ پیسٹ سے ہم قطعی طور منع کرتے ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وقت انسان کو ملتا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، انسان افطار کے بعد بھی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا رات کے وقت استعمال کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کا کھانا کھانے کے بعد ہی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، تو وہی وقت مناسب رہے گا تاکہ انسان اختلاف سے نکلے۔ چوتھا نقطہ ہے سخت گرمی کی وجہ سے پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنا۔ سخت گرمی پڑ رہی ہو، انسان روزہ سے ہو، تو کیا وہ فین کے نیچے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا وہ اے سی وغیرہ اس قسم کی سہولیات استعمال کر سکتا ہے؟ کیا وہ پانی میں نہا سکتا ہے؟ یا کیا وہ ٹھنڈک حاصل کر سکتا ہے؟ سر پر بار بار ٹھنڈا پانی ڈال سکتا ہے؟ تو سخت گرمی کی وجہ سے پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنا، خواہ اسے اپنے جسم پر پھیرے یا پانی میں ہی اپنے آپ کو اتارے، یعنی گوتا لگائے، تو یہ سب جائز ہے۔ جیسا کہ ابو بکر ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا یہ تذکرہ ہے، انہوں نے کہا میں نے عرج نامی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے اپنے سر مبارک پر پانی پھیرتے ہوئے دیکھا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر 2365، حدیث نمبر 2365 ہے ابو داؤد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج نامی مقام پر سخت گرمی کی وجہ سے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا اور صحابی نے خود دیکھا، حدیث میں ہے قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بالعرج، عرج نامی مقام پر، یصب علی رأسہ الماء، اپنے سر مبارک پر پانی بہاتے تھے، پانی ڈالتے تھے، وہو صائم، اور اس وقت وہ روزہ کی حالت میں تھے، من العطش او من الحر، یہ پانی ڈال رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شدت کی پیاس یا شدت کی گرمی کی وجہ سے ڈال رہے تھے۔ تو جب صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ جائز ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے، لہذا فین کے نیچے بیٹھنا، کولر کے نیچے بیٹھنا، اسی طرح سے جو دوسری اس قسم کی سہولیات ہیں، یہ سب جائز ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کسی کو کہ بھائی میں بھی روزہ سے ہوں اور آپ بھی، میں فین کے نیچے نہیں بیٹھا، میں نے کولر استعمال نہیں کیا، میں نے اے سی استعمال نہیں کیا، اس کے برعکس میں نے شدت کی گرمی برداشت کی اور آپ نے کولر استعمال کیا، اے سی استعمال کیا، لہذا آپ کے روزوں کا ثواب کام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، روزوں کا ثواب تو بہرحال برابر ہے، اور وہ دوسرے امور طے کرتے ہیں، تقوی، اخلاص وغیرہ دوسری چیزیں۔ لیکن کوئی شخص کولر میں بیٹھتا ہے
جو کہ جائز ہے اس کے لیے، اور دوسرا شخص شدت کی گرمی برداشت کرتا ہے، اس بنیاد پر روزوں کے ثواب میں کمی اور زیادتی کا خود ہی فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ کی حالت میں کپڑا گیلا کرتے تھے اور پھر وہی اوڑھتے تھے۔ یہ ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یعنی ان کا فعل ہے، ان کا عمل ہے یہ کہ وہ روزہ کی حالت میں کپڑا گیلا کرتے تھے پھر وہی اوڑھتے تھے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا کھانا چبانا۔ اگر بچہ چھوٹا ہو اور ماں کو اس بات کی مجبوری ہو کہ وہ اسے کھانا چبا کر دے دے، اور ماں خود روزے سے ہو، اور روزے کے علاوہ دنوں میں بھی اس کی عادت یہی رہتی ہو کہ وہ اپنے بچے کو کھانا چبا کر کے دیتی ہو، تھوڑا سا میش کر کے دیتی ہو، تو اس صورت میں ماں کے لیے جائز ہے کہ کسی ایسے شخص کو اگر وہ نہ پائے جو اسے کھانا چبا کر دیتا، جس کھانے کے بغیر بچہ نہ رہ پائے، تو اس صورت میں ماں کو اجازت ہے، یا جو اس کے مطلب جس کو بہرحال یہ ضرورت لاحق ہو، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ چھوٹے بچے کے لیے ایسا کھانا چبائے جس کھانے کے بغیر بچہ نہ رہ سکے، یعنی اشد مجبوری ہو۔ اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ چبانے والے کے حلق سے نیچے کچھ نہیں اترنا چاہے، اس کا وہ احتیاط رکھے، چبائے اور چبا کر کے کھانا برتن میں تیار رکھے تاکہ چھوٹا بچہ کھا سکے، اور خود وہ کلی کر کے کھانے کا جو بھی اثر منہ میں ہو وہ زائل کرے۔ اگر ذرہ سا بھی اثر یا اس میں سے کوئی بھی حصہ حلق سے نیچے اترا تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ دار کے روزے جو ہے خطرے میں ہیں۔ چھٹا نقطہ جو جائز کاموں میں سے وہ ہے روزہ کے دوران سفر کرنا، چونکہ روزہ کے دوران جو ہے سفر کرنا جائز ہے، اگرچہ سفر کی وجہ سے روزہ کھولنا شرعاً درست ہے، روزہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن سفر کی وجہ سے اگر روزہ کے دوران انسان کو سفر کی ضرورت پڑے تو اسے سفر شروع کرنا درست ہے اور جائز ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر پھر سفر میں مشقت ہو یا اگر وہ سفر میں چاہے تو روزہ کھول سکتا ہے، اگر نہ چاہے اور مشقت بھی نہ ہو تو اس صورت میں دوران سفر روزہ رکھنا بھی درست ہے۔ ساتواں نقطہ ہے خوشبو سونگھنا۔ خوشبو سونگھنا روزہ دار کے لیے جائز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ دار پریشان ہوتا ہے، خوشبو سونگھی میں نے، اب کیا ہوگا روزوں کا؟ اس بارے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہے، خوشبو سونگھنے کے بارے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو میں نے ابھی بولا آپ کو کھانا چبانا، ہاں اس میں ایک بات بھول گیا کہ اسی طرح کھانے کا مزہ چکھنا، جو لوگ باورچی وغیرہ ہوں اگر وہ کھانے کا مزہ چکھے، یا عورت گھر میں ہوتی ہے جو کھانا پکاتی ہے تو روزہ کی حالت میں وہ اپنی زبان کی نوک پر کھانے کا کچھ حصہ ڈال کر کے اس کا مزہ چکھ سکتی ہے، نمک وغیرہ ٹیسٹ چیک کر سکتی ہے، تاکہ گھر والوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے کھانا مناسب تیار ہو جائے اور صحیح طریقے سے تیار ہو جائے۔ تو اسی طرح دوسری چیزیں وہ ہے، ساتواں نقطہ جو ہے وہ ہے خوشبو سونگھنا۔ خوشبو سونگھنے کے حوالے سے کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ان مسائل میں سے ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ما تعم بہ البلوى، کہ یہ مسائل یا یہ چیزیں وہ ہیں جو بالکل عام ہیں، جن سے بچنا ممکن نہیں ہے، جن سے بچنا بہت مشکل ہے۔ آپ کہیں سے بھی چلتے ہیں تو آپ نے بہت اچھی بو سونگھی، آپ گھر میں کچن میں بیٹھے ہیں تو کچن میں کوئی پکوان پک رہا ہے افطاری کے لیے تو آپ نے بو سونگھی، یا اسی طرح سے مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا آپ گھر والوں سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں نے کیا پکایا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے ٹماٹر پکائے، تو آپ کے منہ میں فوراً پانی جمع ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ شک میں پڑتے ہیں، پریشانی میں پڑتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر وغیرہ کا نام سن کر کے منہ میں پانی جمع ہو گیا تو سمجھ لو کہ روزہ سے آپ نے ہاتھ دھویا، لیکن ایسا درست نہیں ہے۔ اتنی چیزوں سے یا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے رمضان کے روزوں پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ اب اگر آپ نے کہیں خوشبو سونگھی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی خوشبو ہو، تو اس سے جس سے بچنا ناممکن ہو تو اس سے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ جس سے دھونی دی جاتی ہو اس کے بھاپ سے پرہیز کرے، یعنی جس خوشبو کے ذریعے سے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ عود وغیرہ کی خوشبو ہوتی ہے ایک خاص قسم کے برتن میں،
تو اس کے بھاپ وغیرہ سے انسان پرہیز کرے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور اس میں ذرات بھی ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں. لہذا اگر کسی نے جان بوجھ کر اسے سونگا تو جمہور علماء حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے بچنا ممکن تھا. رہی بات سگریٹ یا تمباکو کے معروف دھوئیں کی، تو ائمہ اس بات پر بھی متفق ہے جو شخص جان بوجھ کر عمدن قصدن اس دھوئیں کو سونگے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. جان بوجھ کر دھوئیں کو سونگنا، سگریٹ کے دھوئیں کو، تمباکو کے دھوئیں کو. بعض اوقات آپ نے بھی سنا ہوگا یا اگر نہ سنا ہوگا، اللہ آپ کے کانوں کو ان باتوں سے محفوظ ہی رکھے، کہ کچھ لوگ روزوں کی حالت میں نسوار اپنے دانتوں پر لگاتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہ یہ کھانا ہے نہ یہ پینا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. روزوں کی حالت میں نشہ سے دور رہنا، اپنے آپ پر قابو کرنا، یہی روزہ ہے. تو اگر انسان روزوں کی حالت میں سگریٹ پیے، نشہ کرے، اس قسم کی چیزیں کھائے، تو پھر روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک موضوع روایت میں ہے ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے روزوں کی حالت میں اولے کھائے. جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا نہ یہ کھانا ہے نہ یہ پینا ہے، لیکن وہ موضوع روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اس سے کوئی حجت لینا درست نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں تک یہ بات آئی دعا سونگنے کے حوالے سے. 8واں نقطہ ہے حلال دوا سے علاج کرانا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حلال دوا انسان کے معدے تک نہ پہنچتی ہو. ہاں، سوائے طاقتی انجیکشن کے. طاقتی انجیکشن اگر آپ کہیں بھی لگواتے ہیں، چاہے رگ میں، چاہے کہیں بھی جسم میں، چاہے وہ معدے تک پہنچے یا نہ پہنچے، طاقتی انجیکشن بہرحال وہ کھانے پینے کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے. اگر وہ استعمال کی کسی نے تو سمجھ لیجئے اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح گلوکوز چڑھانا، اگر کسی نے اپنے رگوں میں گلوکوز چڑھایا، جو گلوکوز کھانے پینے کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے، تو طاقتی انجیکشن کرنے سے، گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کے معنی میں ہے. لہذا اس کا وہی حکم ہے جو کھانے اور پینے کا حکم ہے. البتہ اس کے علاوہ دوسرے قسم کی جو حلال دوائیں ہیں، حلال دوا سے علاج کرانا جس میں سے کوئی بھی حصہ انسان کے معدے تک نہ پہنچے، تو اس اعتبار سے جیسے مالش لگوانا، اگر کوئی ایسی دوا استعمال کرے جو سکن کے اوپر سے لگائی جاتی ہے تو اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ایک بات یاد رکھی جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حالت مرض میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دمہ کی پریشانی انہیں ہے، استھما کے بیمار ہیں، وہ اچھے صحت یاب ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں حالت روزہ میں انہیلر استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان کے لیے حالت روزہ میں انہیلر استعمال کرنا جائز ہے. وہ ایسی دوا ہے جو حلال ہے اور اس میں سے معدہ میں کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے. انہیلر ڈائریکٹ جو ہے وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے، اور اسی طرح سے انہیلر سانس لینے کے حکم میں ہے، چونکہ روزہ دار کے لیے سانس لینا، ہوا سونگنا، یہ سب جائز ہے. لہذا انہیلر سے روزوں پر کوئی فرق انشاءاللہ تعالی نہیں پڑے گا. انسان انہیلر استعمال کر سکتا ہے، لیکن طاقتی انجیکشن، گلوکوز وغیرہ یہ چیزیں نہیں. انہیلر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ سانس لینے کے لیے، سہولت کے لیے ہے، اس سے وہ انسان کی مجبوری ہے، اس سے بچنا مشکل ہے اور اس کو استعمال کرنا مجبوری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ وہ کھانا ہے نہ وہ پینا ہے، اور نہ ہی وہ انسان کے معدے کے لیے ہے، وہ ڈائریکٹلی انسان کے پھیپھڑوں کے لیے ہے. 9واں نقطہ یہ ہے کہ سرما لگانے اور آنکھ یا کان میں قطرہ ڈالنے جیسی چیزوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے، جبکہ اس بارے میں اہل علم میں سے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نقل نہیں کیا ہے. کچھ علماء نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ پیٹ کے لیے راستہ ہے، اور اس اختلاف سے نکلتے ہوئے روزہ دار کو چاہیے کہ ان چیزوں میں سے جو بھی رات کے دوران استعمال کر سکے اس کو رات کے دوران ہی استعمال کرے، اور بغیر ضرورت کے دوران روزہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، وہی زیادہ بہتر ہے. البتہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ انہوں نے فرمایا کہ یہ نہ تو کھانا ہے نہ پینا ہے، اور یہ دوائی ہے، اور اس کا کھانے پینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح پشنا لگوانے سے، کاپنگ کرنے سے دوران روزہ احتیاط کرنا چاہے. حدیث مبارک میں آیا ہے افطر الحاجم والمحجوم، کہ جو کاپنگ کرے اور جس کے لیے وہ کاپنگ ہو
وہ دونوں روزہ سے جو ہے ہاتھ دھوتے ہیں، ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کاپنگ وغیرہ کرنے سے انسان کو احتیاط کر لینی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ رمضان میں انسان رات کے دوران کاپنگ کر سکتا ہے، انسان رمضان کے دوران رات کے وقت کاپنگ کر سکتا ہے، رات میں کاپنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وغیرہ میں سے اہل علم کی ایک جماعت نے روزہ دار کا پچھنے لگوانا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے تو رات کے دوران پچھوے لگوائے ہیں، جن میں سے ابو موسیٰ اشعری اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، اور یہی ابن مبارک کا قول ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا میں نے اسحاق بن منصور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا من احتجم وهو صائم فعليه القضاء، جس نے روزہ کی حالت میں پشنے لگوائے تو اسے قضا لازم ہے۔ اور اسحاق بن منصور نے کہا ایسا ہی احمد اور اسحاق رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے۔ امام شافعی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی انہوں نے روزہ کی حالت میں پشنے لگوائے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1939 ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کی گئی کہ انہوں نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، پشنے لگانے اور لگوانے والوں دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ میں نہیں جانتا کہ ان دو میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح ہو، لہذا اگر روزہ کی حالت میں پشنے لگوانے سے پرہیز کرے تو وہی مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ البتہ اگر روزے دار نے پشنے بھی لگوائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا بغداد میں امام شافعی کا یہی قول تھا، البتہ مصر میں وہ رخصت کی طرف مائل ہوا ہے اور یہ موقف اختیار کیا کہ روزے دار کو پشنے لگوانے میں کوئی حرج یعنی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ اس سے استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں احرام اور روزہ کی حالت میں پشنے لگوائے ہیں۔ لہٰذا یہ میں خلاصہ بیان کروں گا کہ مناسب یہی ہے کہ اگر پشنے لگوانے کی ضرورت پڑے تو رات کے دوران لگوائے جائے اور دوران روزہ یعنی دن کو اسے ترک کیا جائے۔ البتہ اگر رمضان کے دن میں پشنے لگوائے تو احتیاط کے طور پر اس دن کی قضا کر لے، وہی زیادہ بہتر ہے، اسے میں زیادہ انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت ہے۔ ویسے بھی ہمارے یہاں سری نگر وغیرہ میں پشنے لگوانے کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے، البتہ بطور علمی مسئلہ کے یہ میں نے آپ سے کہنا ہی یا شیئر کرنا ہی مناسب سمجھا۔ آج کی مجلس کا 10واں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے آپ پر قابو ہو تو دوران روزہ وہ اپنی اہلیہ کو بوسہ دے سکتا ہے، جیسا کہ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم ولکنہ املککم لعربہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں اپنے اہلیہ کو بوسہ دیتے تھے، جسم ملا کر سوتے تھے، البتہ وہ تم سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک 1927 اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک 1106 ہے۔ اس بارے میں نوجوان اور عمر رسیدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اگر کسی شخص کو اپنے آپ پر قابو نہ ہو تو اس صورت میں اسے چاہے کہ وہ اس چیز سے احتیاط کرے تاکہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے اس کا روزہ باطل ہوگا اور اس پر سزا بھی ہوگی۔ لہذا اگر انسان کو اپنے آپ پر قابو ہو تو شرعی طور پر شرعاً یہ مسئلہ کہا جائے گا کہ شرعی طور پر روزہ کی حالت میں ایسا کرنا حرام نہیں ہے۔ ویسے بھی انسان کو چاہے کہ وہ ان چیزوں سے حالت روزہ اپنے آپ کو دور ہی رکھے، البتہ شرعی طور پر انسان کو معلوم ہونا چاہے کہ شرعاً یہ چیز حرام نہیں ہے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ یہ چند مسائل تھے، 10 نقطے تھے جن کے بارے میں اکثر میں نے سنا ہے لوگوں کو کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ آج کل چونکہ رمضان ہے اکثر ان چیزوں کے بارے میں سوالات آتے ہیں، مولوی صاحب میں نے ایسا کیا اب میرے روزوں کا کیا حکم ہے، کوئی پوچھتا ہے مجھ سے ایسی حرکت ہوئی اب میرے روزوں کا کیا حکم ہے۔ تو اس صورت میں یا کوئی پوچھتا ہے کیا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب پوچھتے تھے کہ میرے والد صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ سے نوازے، کیا وہ انہیلر استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس قسم کی چیزیں جو بار بار لوگوں کو پیش آتی ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس مجلس میں انہی چیزوں پر گفتگو ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں کہنے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔